حضرت عبدالقادر جیلانی دنیا کے عظیم ترین اولیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کو غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت، عشق رسول، سچائی اور مسلمان آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور 11ویں شریف نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ 11ویں شریف دراصل حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منائی جاتی ہے، جہاں لوگ قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، فاتحہ و ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن ہی بہت نیکی و عبادت میں گزرا۔ روایت ہے کہ رمضان المبارک میں آپ بچپن ہی سے روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے۔ یہ نصیحت آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے سچائی کے جواب دیا کہ میرے 11ویں میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو حیران رہ گیا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے پوچھا کہ تم نے یہ سچ کیوں بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار کانپ اٹھا اور رونے لگا۔ اس نے کہا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا اور ہم اللہ کے کیے ہوئے وعدے توڑتے رہے۔ اس سمے ڈاکوؤں کے پورے گروہ نے توبہ کر لی۔ یہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سچائی اور روحانی اثر کا عظیم واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت مبارک اولیاء اللہ کے بلند مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ انہی عظیم اللہ والوں میں شامل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار روحانی کرامات عطا فرمائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے فوت شدہ بیٹے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور روتے ہوئے دعا عرض کی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ اللہ کے حکم سے وہ لڑکا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ لوگ یہ کرامات دیکھ کر حیران رہ گئے اور اللہ کی قدرت کے گواہ بنے۔ یہ تمام کرامات دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جو وہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ روایت ہے کہ کئی سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، نماز کی تاکید کرتے اور دلوں کو دنیا کے محبت سے نکال کر اللہ کی محبت کی طرف لے جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دل کو اللہ کی محبت سے زندہ کرو، کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ آپ کے آواز میں ایسا اثر تھا کہ لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جنات کی جماعتیں بھی آپ کے بیان سننے آتی تھیں اور اسلام قبول کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک اولیاء اللہ کے عظیم مرتبے کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عاجزی، محبت، خدمت خلق اور سچائی کا درس دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لاکھوں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 11ویں شریف صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی
یاد تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دن مسلمان قرآن پاک پڑھتے ہیں، درود شریف کا ورد کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، عبادت، عاجزی اور اللہ کی رحمت ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی سچی محبت اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔